السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل انسائٹ. میں ہوں وجیہہ نجم. آج جس پرسنالٹی سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں، ایک جرنلسٹ بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں، یوٹیوبر بھی ہیں، انفلوئنسر بھی ہیں، ولاگر بھی ہیں، اور ان کی وجہ شہرت ایک یہ بھی ہے کہ اقرار الحسن کی اہلیہ بھی ہیں. فرح اقرار صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کچھ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں، کچھ ان کی پروفیشنل لائف کے بارے میں. السلام علیکم فرح، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں. بہت لمبے انتظار کے بعد آج ہمیں فرح کا وقت ملا ہے، تو بہت ساری باتیں کریں گے. سب سے پہلے فرح مجھے بتائیں، ماشاء اللہ آپ اتنے زیادہ کام کر رہی ہیں، اب آپ ایک رمضان ٹرانسمیشن بھی ہوسٹ کرنے لگے ہیں ماشاء اللہ، تو کیا آگے سیاست میں آنے کا بھی ارادہ رکھتی ہیں؟ سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن سیاست پہ بات کرنا ہمارا حق ہے، بات کرتے رہیں گے، اور سوال اٹھانا بھی حق ہے، وہ بھی کرتے رہیں گے. لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی سنتے رہیں گے. یہ سلسلہ چلے گا ضرور. بالکل ٹھیک ہے. فرح آپ نے الیکٹرانک میڈیا پہ بھی کام کیا، آپ سوشل میڈیا پہ بھی کام کری ہیں. پرسنلی اگر میں آپ سے پوچھوں، کیا کہاں پہ کام کرنا آپ نے زیادہ انجوائے کیا، ڈیجیٹل میڈیا پہ یا پھر الیکٹرانک میڈیا؟ الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا، ہم جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے ٹیلی ویژن سے شروع کیا تھا، وہ بڑے کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں. کوئی بھی کام کرنا ہے اس کی پہلے تیاری کرنی ہے، آپ نے اسکرپٹنگ کرنی ہے، اس کی ریسرچ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے ایک پراپر تیاری کرنی ہے. ڈریس کوڈ ہوگا، آپ ٹی وی پہ آئیں گے، کام کریں گے ایک سلاٹ کے اوپر. وہ بالکل ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے. اس کا بالکل ایک الگ انداز ہے، الگ طریقے سے آپ انجوائے کرتے ہو. اور جو سوشل میڈیا ہے وہ ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہی بتایا نا، اب جتنی دیر میں ہم نے یہ ساری پریپریشنس کرنی ہے، اتنی دیر میں سوشل میڈیا کی خبر جو ہے وہ پرانی ہو جاتی ہے. وہ آپ جو لوگ سوشل میڈیا کر رہے ہیں وہ ہم سے کہیں بہتر کر رہے ہیں، بہتر جانتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ چینل پہ کہیں نہ کہیں کوئی پالیسی میٹر ہوتا ہے، کچھ باتیں نہیں کہی جا سکتی، یا کوئی چیز اس طرح سے نہیں دکھائی جا سکتی. سوشل میڈیا پہ آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ کی جو سوچ ہے وہ بتا سکتے ہیں، اپنی ولاگس دکھا سکتے ہیں، پرسنل لائف، پروفیشنل لائف، کچھ بھی کرنے کی آزادی ہے. پیسے کہاں پہ زیادہ، الیکٹرانک میڈیا پہ یا ڈیجیٹل میڈیا پہ؟ میرے حوالے سے بات کریں تو جاب کے دوران زیادہ پیسے ملتے ہیں، کیونکہ میں بہت ہی ایک ایسی انسان ہوں جو کنسسٹنسی سے سوشل میڈیا نہیں کر رہی. بلکہ میں رات میں ہی دیکھ رہی تھی، کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ لوگ یوٹیوب سے ہزاروں لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں. آپ خود بھی کام کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ کو پتہ ہے کہ اب تو شاید 1 ملین ویوز آنے پہ 400 سم تھنگ ڈالرز بنتے ہیں. اور 1 ملین ویوز آنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اتنی آسانی سے نہیں آتے ہیں. تو اس مہینے شاید میرے $88 بنے ہوئے. تو آپ خود کیلکولیٹ کر لیں کہ وہ $88 کب ہیں. اور پیمنٹ تب آتی ہے جب $100 پورے ہوتے ہیں. $100 کا مطلب 20,000 یا اس سے تھوڑے اوپر. تو اتنا آسان نہیں ہے سوشل میڈیا سے پیسے کمانا، زیادہ محنت ہے، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ اب اتنے زیادہ کانٹینٹ کریٹرز ہو گئے ہیں کہ مقابلہ بہت سخت ہو گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے ٹیلی ویژن پر جو کام کر رہے ہیں ان کو اچھی جانچ سیلری مل رہی ہے، وہ پیسے کمانے کا زیادہ بہتر ذریعہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. فرح اقرار الحسن کی آپ اہلیہ ہیں، آپ کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے، تو یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا تھا؟ اقرار نے پہلے اقرار کیا تھا یا فرح نے پہلے اقرار کیا تھا محبت کا؟ اقرار نے میرے والد صاحب کو رشتے کے لیے بات چیت کی تھی، ان کے پاس گئے تھے وہ. آپ نے منع بھی کیا تھا پہلی دفعہ میں شاید؟ یہ ایسا ہی ہے. تو وہ ابا جی کے پاس چلے گئے، ابو کو انہوں نے کنونس کر لیا، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلا. اور ظاہر ہے جب گھر والوں کی رضامندی تھی، خاص طور پہ میرے والد صاحب کی، باقی گھر والے تھوڑے سے پریشانی میں تھے کہ ایک شخص پہلے سے شادی شدہ ہے، کیسے یہ ہوگا. ہماری سوسائٹی کے کنسرنس ہوتے ہیں، میرے دل میں بھی بہت سی باتیں تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ کنسرنس کم ہو گئے. پھر ہماری شادی ہو گئی، اور اب ماشاء اللہ سے 12 سال ہو گئے ہیں شادی کو. لیکن سوال آج بھی یہی ہوتے ہیں سب سے زیادہ. فرح، جس ٹائم پہ آپ کی شادی ہوئی تھی، میرے خیال میں کسی بھی لڑکی کے لیے سب سے جو مشکل چیز ہوتی ہے شادی کے بعد وہ ہوتی ہے شیئرنگ. ٹھیک ہے، میں خود بھی لڑکی، اگر میری بھی شادی ہوگی تو میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میں شیئر کروں اپنے ہسبینڈ کو. تو آپ کے لیے یہ ٹف تھا، یا آپ کو کچھ فیل نہیں ہوتا، اوور پوزیسو یا اوور پروٹیکٹیو ہو جاتی ہیں کبھی کبھی کہ نہیں نارمل رہتا ہے؟ میں بہت ایک ڈفرینٹ انسان ہوں، زندگی کے بارے میں میرے نظریات الگ ہیں تھوڑے سے، اور کچھ چیزیں جو ہیں میں الگ انداز سے سوچتی ہوں اور سمجھتی ہوں. تو مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ اقرار کی شادی ہے، پہلاج ہے، تو ان چیزوں کو میں نے ایکسیپٹ بھی کیا تھا. دوسرا پھر میں نے وہی کہا کہ سوچ کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس وجہ سے ہیں، جن کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ویلیوز تو نہیں ہے، وہ ہماری رواج جن کو کہہ لیں گے، یا سوچ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ انڈو پاک میں ہم رہتے تھے، تو جو ہمسائے ممالک
کہ بہت سی چیزیں ہمارے اندر آ گئیں. اگر ریلیجیسلی دیکھیں تو یہ چیز بالکل ڈفرینٹ ہے, تو اس وجہ سے مجھے کوئی پرابلم ہوئی نہیں. اس کے علاوہ میں بڑی انڈیپینڈنٹ قسم کے انسان ہوں. میں اس بات پہ یقین کرتی ہوں کہ آپ کو اپنی چیزوں کو خود ہینڈل کرنا ہے, کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا ہے, چاہے وہ آپ کے فیملی ممبرس ہی کیوں نہ ہوں. چاہے میرے والد والدین ہی تھے, میں نے ان سے بھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا وہ میرے لیے یہ کریں گے بھی. بہن بھائی ہیں, میں نہیں سوچتی. اگر کوئی کرے تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے, اگر کوئی نہ کرے کے لیے گلا محسوس نہیں ہوتا. پہلے ایک زمانے میں کچھ دیر کے لیے تھوڑا محسوس یہ ہو جاتا تھا کسی بھی رشتے کے بارے میں اچھا نہیں کیا کچھ دیر کے لیے, لیکن بعد میں پھر آپ جب ریئلائز کرتے ہیں نا کہ ان کی اپنے سرکمسٹانسز ہیں. آپ کی والدہ بھی ایک جگہ ایک انڈیپینڈنٹ خاتون ہے, آپ کے والد بھی, آپ کے بہن بھائی, ہر انسان ان کی زندگی میں اپنی چیزیں بھی چل رہی ہیں, تو پھر آپ سمجھ جاتے ہو کہ نہیں اس طرح کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے, چیزیں خود ہی ہینڈل کرنی چاہیے, اور آہستہ آہستہ آپ سیکھ جاتے ہو. ہماری جو پہلی بھابھی ہیں انہوں نے آپ کی شادی میں شرکت کی تھی, اقرار کی دوسری شادی میں کہ نہیں؟ نہیں, انہوں نے شرکت نہیں کی تھی, لیکن اقرار نے یہ بتایا تھا کسی پوڈ کاسٹ میں, مجھے نہیں معلوم کہ وہ ٹیلی فون لائن پر موجود تھی. اچھا فرح, آپ بھی میڈیا میں ہیں, اقرار الحسن صاحب بھی میڈیا میں ہیں, تو کیا سیم پروفیشن کا پارٹنر چوز کرنا اس سے لائف ایزی ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے؟ مطلب ایک اچھا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ آپ سیم پروفیشن کے بندے سے شادی کر لو؟ میرے خیال میں بہتر ہوتا ہے, کیونکہ خاص طور پہ ہمارے میڈیا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں نا, جیسے آپ کام کر رہی ہیں, اگر کل کو انشاءاللہ آپ کی شادی ہوگی, آپ بھی زندگی میں آگے بڑھیں گی, تو اگر اس فیلڈ سے کوئی شخص ہوگا تو وہ سمجھ سکے گا کہ اچھا اس وقت اگر کام کر رہے ہیں, اگر 8-9 بجے آپ کو کوئی ریکارڈنگ کرنی ہے, کوئی اور آؤٹ سائڈر وہ سمجھنا مشکل ہوگا کہ اچھا 8-9 بجے کیا کام ہوگا, اس وقت تو آفسز بند ہو جاتے ہیں, یا یہ کوریج کے لیے رات 12 بجے آپ کیوں جا رہی ہیں, یا یہ آپ کے کالیگز آدمی کیوں ہیں زیادہ, یہ ہمارے مسائل ہیں نا. تو جو کام کرنے والا اسی فیلڈ کا شخص ہوگا وہ بہتر سمجھے گا, آؤٹ سائڈر کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آسانی ہوتی ہے, آپ لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, مختلف بھی سمجھ سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. فرح, جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اقرار الحسن بہت بے باک صحافی ہیں, باہر جتنے مسئلے ہو جائیں وہ خود ہینڈل کرتے ہیں, کچھ بھی ہو جائے تو جب کبھی انہیں مار پڑتی ہے, باہر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے, آپ کو فون کرتے ہیں, بھابھی کو فون کرتے ہیں, گھر فون کرتے ہیں, یا ٹی وی سے خبر ملتی ہے آپ لوگوں کو کہ یہ مسئلہ ہو گیا باہر سے خبر ملتی ہے, خود وہ نہیں بتاتے. بہت سی دفعہ تو ایسا ہوا, بلکہ لاسٹ جو IB والا واقعہ ہوا تھا بہت ہی زیادہ ہم سب کے لیے بھی ٹرامیٹک تھا, لیکن ہمیں بالکل نہیں پتہ تھا. اور جب ان کے ایک دوست نے فون پر, کیونکہ خود وہ فون نہیں اٹھا پا رہے تھے, میڈیکل چل رہا تھا, کیا مسائل تھے, تو دوست کے ذریعے سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن جو خبریں آ رہی تھیں, جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی تھیں, وہ بالکل الگ تھیں. تو میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں, سب ٹھیک ہے, اوکے ہے. بہت بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن وہ اس کو بڑے لائٹ وے میں بتاتے ہیں کہ گھر والے پریشان نہیں. سب سے اچھی اور سب سے بری عادت, اچھی عادت جو آپ کو بہت پسند ہو, جس وجہ سے آپ کو لگے کہ آپ نے جو اپنا ڈیسیژن لیا ہے زندگی میں اقرار الحسن سے شادی کرنے کا وہ بہت اچھا تھا, وہ کون سی عادت ہے ان کی؟ وہ بہت اچھے انسان ہیں, دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں, دوسروں کا درد محسوس کرتے ہیں, اور جس حد تک جا کے ان کی مدد ہو سکے وہ کرتے ہیں. یہ ان کی سب سے اچھی عادت ہے. اور فیملی کے بارے میں اتنا نہیں کرتے جتنا لوگوں کے لیے کرتے ہیں. اور بری عادتیں پہلے کچھ لگا کرتی تھیں, لیکن اتنے سال کے بعد نا آپ عادی ہو جاتے ہو, آپ ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیتے ہو. اور اب چونکہ میری اپنی پرسنالٹی میں بہت سے چینجز آ گئے ہیں, تو مجھے کوئی بری عادت لگتی نہیں ہے. کبھی کوئی چیز اگر لگ رہی ہو تو پھر میں کہہ بھی دیتی ہوں. ہوم منسٹری کس کے پاس ہے, آپ کے پاس ہے, اقرار بھائی کے پاس؟ گھر کا تو سارا انتظام میرے ذمہ ہی ہوتا ہے, ساری چیزیں میں ہی کرتی ہوں, کیونکہ اقرار کے پاس وقت نہیں ہوتا. غصہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اقرار کو ہی زیادہ آتا ہے, کیونکہ میں غصے کی حالت میں عموماً خاموشی ہو جاتی ہوں, کچھ نہیں کہتی. عمومی طور پر بھی ایسے کرتی ہوں. بہت ایکسٹریم غصہ ہو تو میں کبھی تھوڑی بہت کچھ بات کہہ دوں, لیکن مجھے غصے پہ کنٹرول ہے. اقرار کو بہت غصہ آتا ہے, لیکن ابھی کچھ عرصے سے وہ بھی غصے کا اس طرح اظہار نہیں کرتے جیسے پہلے کرتے تھے, زیادہ تر خاموشی ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, تو اگر لڑائی ہو جاتی ہے کن باتوں پہ ہوتی ہے ویسے؟ باہر کے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے, گھر کے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے, کسی اور وجہ سے ہوتی ہے, کن باتوں پہ ہوتی ہے؟ اچھا, ویسے ایسے ہماری ویسی لڑائی نہیں ہوتی جیسے کپلز میں ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں بھی بہت سی باتوں پر خاموش ہو جاتی ہوں, ٹپیکل خواتین کی طرح لڑائی نہیں کرتی. اور اگر اقرار کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو میں خاموش ہو جاتی ہوں, اس پہ بعد میں بات کر لیتی ہوں. یا مجھے کوئی چیز بری لگی تو میں اس وقت خاموش ہو کے بعد میں بتاتی ہوں کہ یہ چیز اس طرح سے تھی. تو ہماری اس طرح سے لڑائی نہیں ہوئی ہے. کوئی ناراضگی تھوڑی سی ہو جاتی ہے, کچھ چیزیں بری لگ جاتی ہیں, تو دونوں طرف سے زیادہ تر خاموشی ہوتی ہے. اور اگر کبھی غصے کا اظہار بھی کیا جائے تو اقرار کی طرف سے,
اور میں تو باتیں ختم کرنے کی طرف زیادہ آتی ہوں کہ اچھا چلے جانے دیں، چھوڑیں. پہلے ہی ہوتا تھا کہ میں کہیں پر کوئی غلطی نہیں بھی ہوتی تھی پھر بھی میں کہتی تھی اچھا سوری جانے دیں. اب کہیں نہ کہیں میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو ڈیفینڈ بھی کر لیتی ہوں. اچھا، آپ کو کبھی تھریٹس ملتے ہیں؟ جیسے اقرار پروگرام کرتے ہیں سر عام، تو وہ بہت رسکی ایک پروگرام ہے، تو اس وجہ سے کبھی آپ کو تھریٹ کالز آئی ہوئی ہیں کچھ بھی؟ اقرار کے پروگرام کے باعث نہیں آئی، لیکن جب میں عوام کی آواز کیا کرتی تھی انیشلی تو اس دوران ایسا ہوا تھا کہ کچھ کالز ایسی آئیں. تو ان میں مجھے ایک کال ابھی بھی یاد ہے جس کے بعد میں نے ان نون کالز اٹھانا بھی چھوڑ دی تھی. انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کہاں رہتی ہیں، کتنے بجے آفس کے لیے جاتی ہیں، کتنے بجے واپس آتی ہیں، تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے. تو مجھے اس بات پہ ہنسی آ گئی. اللہ تعالیٰ پر میرا بڑا یقین ہے. میں نے ہنستے ہوئے ان کو آگے سے کہا کہ بھائی جو رات قبر میں ہے وہ قبر سے باہر ہو نہیں سکتی، آپ کے جو جی نہیں آتا ہے آپ کریں. تو اس کے بعد میں نے ان نون کالز اٹھائی نہیں. کبھی کوئی میسیجز وغیرہ آ جاتے تھے لیکن وقت کے ساتھ وہ بھی رک گئے. انہیں لگا کہ شاید یہ نہیں ڈرتی تو ان کو فائدہ نہیں ڈرانے کا. بالکل ٹھیک ہے. فرح، آپ کے فیوریٹ میل اینکر کون سے ہیں اقرار الحسن کے علاوہ؟ کاشف عباسی. بالکل ٹھیک ہے. فرح، آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اپنی دل کی ہر بات آپ کس سے کرتی ہیں؟ کبھی اداس ہوتی ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، تو کس کو جا کے سب سے پہلے بتاتی ہیں کہ آج میں اداس ہوں، میں خوش ہوں؟ میں یہ ساری باتیں زیادہ تر اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں. بہت عرصہ گزر گیا. دوستوں سے بھی شیئر کرتی ہوں لیکن پہلے جتنی شدت سے کر لیتی تھی کہ فوری کسی کو کال کر دیا یا پریشانی میں کسی کو کال کر دیا، کسی سے مل لیا، وہ اب نہیں ہوتا. اب وہ میری ذات تک ہوتی ہے، اللہ کی ذات تک ہوتی ہے. وقت کے ساتھ انسان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. تو یہ پہلے کنیکشن تھا شروع سے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اللہ سے میرا کنیکشن. بالکل ٹھیک ہے. کبھی کسی فین کی طرف سے کوئی امبیرسنگ مومنٹ یا کوئی بہت کیوٹ مومنٹ کسی نے آپ کے لیے کریٹ کیا ہوگا، کبھی ایسا کچھ ہوا ہے؟ بہت پیار سے ملتے ہیں، بہت اچھے طریقے ملتے ہیں. کل بھی میں زمان پارک گئی تھی، بلکہ سوشل میڈیا پہ لوگ کہے تھے ان کو پتہ تھا آپ کون ہیں، کیونکہ ایٹ ٹائمس میں گورنمنٹ کے دوران بلکہ اکثر اوقات بہت سی چیزیں ایسی تھیں جن پہ مجھے اعتراض تھا تو میں تنقید کرتی تھی، ابھی بھی کرتی ہوں. سپورٹر میں کسی ٹیم کہہ رہی ہوں پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہوں. تو جب بھی ملوں بہت پیار سے لوگ ملتے ہیں. وہ کیوٹ مومنٹس ہوتی ہیں، بچے چھوٹے آتے ہیں، وہ سیلفیز بناتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. پیار لوگوں کا بہت اچھا لگتا ہے. بس تھوڑا سا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسکرین پہ آپ الگ لگ رہی ہوتی ہیں، بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہیں، دیکھنے میں آپ نے کیا ویٹ لوز کر لیا، آپ اتنی دبلی لگ رہی ہیں. میں نے کہا یہ کیمرے کی مہربانی ہے جو مجھے بہت بڑا اور بہت موٹا دکھاتا ہے، اصل میں ایسی ہوں. پاکستان کی اگر ہم سیاسی صورتحال یا پاکستان کی اکانومک کنڈیشن کی بات کی جائے بہت ورسٹ ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کی رسپانسبلٹی یا اس کے ذمہ دار ہم کسی فرد واحد پر ڈال سکتے ہیں، کسی ایک سیاسی پارٹی پر ڈال سکتے ہیں؟ کسی ایک کو ہم ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. یہ بہت سالوں سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے یقین جانے وجیہ ایز اے پاکستانی میں اس کو بہت فیل کرتی ہوں اور بہت دکھ بھی ہوتا ہے، ٹائمز غصہ بھی آتا ہے کہ اتنا پیارا ہمارا ملک ہے، اس کے ساتھ کیا کیا، سب نے مل جل کر کیا ہے. کسی ایک کو قصوروار میں نہیں ٹھہراؤں گی. اپنے مفادات کی خاطر آپ نے کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ مضبوط کر دیا. جب ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ طاقت، وہ پاور ان کے پاس کیسے آئی؟ کیونکہ مفادات کی خاطر استعمال کیا گیا. اور پھر ظاہر ہے طاقت کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آج بھی سیاسی پارٹیاں مل بیٹھیں اور سیاست صرف سیاستدانوں کے ہاتھ میں رہے، فوج کا کام فوج کرے، باقی جتنے ادارے ہیں وہ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرے، تو حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب ایک پیج پر آنا ہوگا. اس وقت نفسا نفسی کا عالم نہیں ہونا چاہیے، اپنی نہیں پڑی ہونی چاہیے، ملک کا سوچنا چاہیے، جو کہ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہوں کہ آج تک کسی نے نہیں سوچا. آپ کو کیا لگتا ہے پھر بھی کہ ہو ول بی دا لاسٹ ہوپ فار پاکستان؟ کوئی ایک ایسی پارٹی، کوئی ایک ایسا شخص جس کی آپ آئیڈیالوجی سمجھیں کہ اگر یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر سوچ رہا ہے، اس کا کنسرن صرف اقتدار میں آنا نہیں ہے بلکہ ملک کے لیے کچھ کرنا ہے؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا مجھے لگتا نہیں. بہت سے لوگ ابھی عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آخری امید ہے. حکومت میں آ کے انہوں نے وہ سب نہیں کیا تھا، نہیں کر پائے تھے جو انہوں نے دعوے کیے تھے. ابھی وہ بہت پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہیں، عوامی سپورٹ ان کے ساتھ ہے. لیٹ سی کہ دوبارہ اگر وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو شاید ایک بدلے ہوئے انسان ہو، شاید وہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. باقی تو وہ کہتے ہیں نا ہم چلے ہوئے کارتوس ہیں، آزمائے ہوئے گھوڑے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا ان میں سے کوئی کچھ کر سکے. تو اگر تھوڑا بہت کسی پہ تکیہ کر سکیں یا کہہ سکیں کہ کچھ بہتری کے کام کر سکیں، تو عدم اعتماد کی تحریک کے آنے کے بعد، عمران خان کی کرسی سے اترنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید کیپیبل ہو جائیں اگر ان کو موقع ملے. لیکن وہی بات ہے کہ یہ قبل از وقت ہوگا.
پارٹی جب جیت جاتی ہے اور اس کے بعد حکومت میں آتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، تو کیا اقرار بھائی وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کس کو؟ وہ تو کسی کو بھی نہیں کرتے. ان کی بھی کبھی بلکہ کافی ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک وقت میں آپ نے یہ بات کر دی، ایک وقت میں آپ نے یہ بات کر دی. آپ پچ کے دونوں طرف سے کھیل رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ جرنلسٹ جو ہوتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے حقائق، انہی کو سامنے لے کر آتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایز اے صحافی آپ کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہو. آپ سچ کو، حق کو سامنے لا سکتے ہیں، حقیقت سامنے لا سکتے ہیں، خبروں کو رپورٹ کر سکتے ہیں. وہ پھر آپ کی اخلاقی دیانتداری بھی نہیں ہوگی، آپ کی پروفیشنل دیانتداری بھی نہیں ہوگی اگر آپ کسی پارٹی کے سپورٹر بن جائیں گے. اچھا فرا، اگر ہم پہلاج کے بارے میں بات کریں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے؟ دوستوں والا کیا کہہ کے وہ آپ کو مخاطب کرتے ہیں؟ آنٹی کہتا ہے. ابھی آپ سب کے پوچھنے کے بعد میں نے نوٹس کرنا شروع کیا، ورنہ پہلے میں نوٹس بھی نہیں کرتی تھی کہ پہلاج کیا کہہ کے بلاتا ہے. جب بھی ملاقات ہوتی ہے، کہیں باہر ہوں، گھر پہ ہوں، جب اقرار ہاسپٹل میں تھے تو بڑے پیار سے آ کے مجھے ملتا ہے. ہم دونوں بڑے شوق سے کوکا کولا پیتے ہیں، تو وہ اکثر مجھے کہتا ہے منگوا کے رکھی. ایک بار میں نے شرارت سے کہا کہ پہلاج آج میں نے منگوا کے نہیں رکھی کوک، تو فریج کھول کے اس نے ڈھونڈ لیا، کہتے یہ پیپسی تو ہے. تو میں نے کہا اچھا، میں تو آپ سے مذاق کر رہی تھی. پھر فٹ بال کے بارے میں اس کی بڑی نالج ہے، تو میں اس سے اکثر پوچھتی ہوں، اور بڑا مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کو اتنا کچھ یاد ہے. بہت انٹیلیجنٹ ہے ماشاء اللہ سے، اور کافی چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں. دوستی والی ماحول اور صورتحال ہے. اچھا فرا، میں نے کچھ میوچل فرینڈس کے اسٹیٹسز اور اسٹوری سے دیکھا کہ آپ کچن میں کام کری، تو اقرار الحسن بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو گھر کے کاموں میں، کوکنگ وغیرہ میں وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، یا بس وہ ویڈیو کی حد تک ہی تھا؟ وہ نا یاسر شامی کی اور اقرار الحسن کی ملی بھگت تھی. وہ کہتے ہیں نا کھانے میں چمچ ہلا کے بتا دینا کہ ہم نے کام کیا ہے. تو وہ اس طرح سے ہوا تھا. گھر کے کاموں میں کوئی ہیلپ نہیں کرتا اقرار، اور میں سب کچھ خود کرتی ہوں. اچھا، ویسے کبھی انہوں نے یہ کہا آپ کو کہ آپ زیادہ اچھی کوکنگ کرتی ہیں، قرۃ العین بھابھی زیادہ اچھی کوکنگ کرتی ہیں، کس کے کھانے ان کو زیادہ پسند ہے؟ یہ نہیں کبھی کہا کہ کون اچھی کوکنگ کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کے کھانے انہیں سب سے زیادہ پسند ہے. اور یہ بات آنٹی کو بھی پتہ ہے، یعنی میری مدر ان لا بھی کو بھی پتہ ہے. ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ کیسا اپنی مدر ان لا کا؟ بہت پیار کرتی ہیں، بہت اچھی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بات پہ مجھے ڈانٹ پڑی ہو. نہ ہوتا ہے نا ساسوں کا امیج. بہت پیار کرنے والی ہیں آنٹی، بہت مطلب اچھا. اور کپڑوں میں ان کو بڑا پسند آتا ہے. میرا جو کپڑے ہوتے ہیں نا، ان کی اکثر تعریف کرتی ہیں، یہ بڑا پیارا کلر پہنا ہے، یہ ایسے ہے. تو اب بہت اچھا ریلیشن شپ ہے. اچھا فرا، اقرار الحسن اگر تیسری یا اگر چوتھی شادی کرنا چاہیں تو کیا آپ ان کو اجازت دیں گے کہ وہ آپ کر لیں؟ میری طرف سے بہت عرصے سے اجازت ہے، بلکہ میری طرف سے کیا، پہلے بھی میں نے کافی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، تو پھر اس پہ اعتراض بنتا نہیں ہے. ان کا دل چاہے تو ضرور کریں. آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا، میں ذرا ایک مختلف طرز کی انسان ہوں. اتنی مختلف بھی نہ ہونا. بس ایسا ہی ہے، اب میں اس کو کچھ بدل نہیں سکتی نا. اور یہ باقی لوگ ریلیٹ نہیں کر پاتے. وہ سمجھتے شاید میں یہ جان بوجھ کے کہہ رہی ہوں یا فیک کر رہی ہوں. بٹ ٹرسٹ می، جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، میں ایسی ہی ہوں. بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں تم ملنگ ہو، تم سائیں ہو. دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی رشتوں سے، دنیاوی تعلقات سے مجھے فرق نہیں پڑتا. اور یہ اتنا ہی سچ ہے جتنا اس وقت ہم سانس لے رہے ہیں، یہ سچ ہے. میں اب کیا کروں، مجھے تو بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ آپ ایسی کیوں ہیں. کیا لگتا ہے الیکشنز کب تک ہوں گے؟ مجھے لگتا ہے الیکشن ہو جائیں گے، کیونکہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا، مریم نواز کیمپین کر رہی ہیں، شہر شہر جا رہی ہیں، ریلیاں نکال رہی ہیں. تو مجھے کہیں لگ رہا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے. دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھنے والوں کو یہی پیغام دوں گی کہ زندگی میں اچھا سوچیں. مشکلیں مصیبتیں آتی ہیں، لیکن مشکل وقت میں آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ بہت عطا کرنے والا ہے. اور میں نے بہت پہلے یہ بات سیکھ لی. آپ کے رشتے ہوتے ہیں، آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ کے خاندان والے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کے بھی کچھ مجبوریاں، کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں گے، اتنا زیادہ آپ مضبوط انسان بنتے جائیں گے، اتنا زیادہ آپ کو اطمینان اور سکون محسوس ہوتا چلا جائے گا. اور ناشکری بالکل نہ کریں، کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس وہ سب نعمتیں بھی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں. تو کچھ لوگ بات کرتے ہیں ہماری زندگی میں معجزات نہیں ہوتے، یا ہم کس چیز کے لیے شکر ادا کریں. یقین کریں، اگر آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے، دیکھنا شروع کریں گے، غور کرنا شروع کریں گے، آپ ایک ایک لمحے اللہ کا شکر ادا کریں گے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے کہ ہماری ساری سینسز کام کر رہی ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں. ہم صبح اٹھے، اللہ نے ہمیں ایک نیا دن دیا ہے. ہم صحت مند انداز میں زندگی گزارے ہیں، شکر ہے. ہمارے گھر کی چھت ہمارے سر پہ موجود ہے.
اس کا شکر ادا کریں. آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ آپ کو آتا ہے, شکر ادا کریں. آپ کے ماں باپ سلامت ہیں, شکر ادا کریں. بہن بھائی ہیں, مطلب میں کہتی ہوں اتنی ساری چیزیں کہ آپ کو شکر ادا کرتے کرتے وقت ختم ہو جائے گا. اور اللہ پہ توکل کرنا سیکھیں, شکایتیں مت کریں, ورنہ پھر زندگی میں پرابلمز ہوتی ہیں. شکر سے بڑی آسانیاں ہوتی ہیں, صبر سے راہیں آسان ہو جاتی ہیں, منزل قریب آ جاتی ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میرے ساتھ فرح اقرار موجود تھیں کہ گفتگو آپ نے سنی ہے, یقیناً آپ کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا ان کی باتیں سننے کا, اور یقیناً عورتوں کے لیے ایک بڑی سوچنے کی بات ہے, لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ایسی عورت بھی ابھی تک دنیا میں موجود ہے جو اپنے شوہر کو تیسری اور چوتھی شادی کرنے کی اجازت بھی دے رہی ہیں. اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملوں گے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.